الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5ویں پارے میں 12واں رکوع سورہ النساء کا 15واں رکوع چل رہا ہے. سورہ النساء کی 102 آیات ہوئی ہیں. آیت نمبر 102 کے بعد ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. صدق اللہ العظیم. اوپر کی آیات میں حالت سفر کی نماز اور میدان جہاد میں حالت خوف کی نماز کا بیان، اس کی تفصیلات تھیں. حالت خوف کی نماز ہو یا سفر میں، اس میں بے اطمینانی ہوتی ہے، کچھ تنگی ہوتی ہے، اور نماز میں اختصار اور بھی ملوث رہتا ہے. اوپر جو حالت خوف کی نماز تھی تو اس میں تو ہتھیار وغیرہ بھی ساتھ میں رکھنے ہوتے ہیں. تو اب عام طور پر اس طرح کی نماز میں فراغت کے بعد جو نماز میں کوتاہی وغیرہ رہتی ہے تو اس کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کے بعد تم ذکر و اذکار بھی کر لیا کرو. اور نماز تو کچھ مخصوص حیت کے ساتھ مخصوص وقتوں میں پڑھی جاتی ہے، اس کے مخصوص ارکان ہوتے ہیں، لہذا وہ ان شرائط و قیود کے ساتھ نماز کی فرضیت کا حکم ہے اور نماز کی ادائیگی کا حکم ہے. لیکن آگے جو حکم دیا جا رہا ہے ذکر کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں تو تمہارے لیے نہ اطمینان کی شرط ہے کہ اطمینان ہو تو ذکر کرو، اور نہ ہی اس میں کسی طرح کی قیودات کی پابندی ہے کہ فلاں وقت آئے تو ذکر کرو اور نہ کرو، یا یہ کہ کوئی خاص طریقہ متعین ہو. تو نہ قیام کی قید ہے، نہ قعود کی قید ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے، حتیٰ کہ نہ طہارت کی بھی شرط نہیں ہے کہ پاکی ہو تو تم ذکر کر سکتے ہو، ناپاک ہو تو ذکر نہیں کر سکتے. لہذا نماز کے لیے تو اب کچھ حدود و قیود ہیں، لیکن ذکر کے لیے حدود و قیود نہیں ہے. لہذا تم حالت خوف ہو، حالت جنگ ہو، سفر ہو، کہیں پر بھی ہو، ذکر تم سے ساقط نہیں ہوتا. نماز تو بعض دفعہ ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ انسان کے لیے نماز قضا کرنا جائز ہو جاتا ہے. جیسے غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلاۃ کی 4 نمازیں قضا ہوئی، ایسے حالات پیش آئے. تو لیکن ذکر کو چھوڑ دینے کے لیے کوئی حالت نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ جس شخص کے عقل و حواس سلامت ہے تو اور اس کی وجہ سے وہ عقل و ہوش میں نہیں ہے تو وہ تو ضرور معذور ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی شخص بھی اللہ کے یاد کرنے کے سلسلے میں معذور نہیں مانا جائے گا. لہذا کوئی یوں کہے کہ جو ہے ہم معذور تھے لہذا ذکر نہیں کیا، تو ذکر سے کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ ذکر کے لیے کوئی قید بھی تو نہیں ہے، ذکر کے لیے کوئی ٹائم بھی تو نہیں ہے، ذکر کے لیے تو کوئی طریقہ بھی خاص نہیں ہے. تو لہذا ذکر سے انسان کی غفلت، اس میں انسان معذور نہیں مانا جائے گا. جب انسان غافل ہوتا ہے تبھی شیطان کے اس پر حملے ہوتے ہیں، تبھی جو ہے الٹی سیدھی چیزیں سوچتی ہیں، تبھی گناہ کی طرف بھی انسان کا ذہن جاتا ہے. اور اگر اس کا دل، اس کی زبان ذکر میں لگی رہے تو شیطان کو بھی قابو نہیں ملتا اور ہمہ وقت کی عبادت بھی اس کی ہوتی رہتی ہے. نماز کے لیے تو اطمینان وغیرہ کی کیفیت چاہیے. ذکر کے لیے ذکر لسانی ہو یا ذکر قلبی ہو، بلکہ زبان اگر مشغول ہے تو دل سے ذکر آدمی کرتا رہے، درمیان دل میں اللہ کو یاد کرتا رہے، زبان سے بھی ذکر کرتا رہے. اور ذکر کے ایک حقیقی معنی بھی آتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکموں کی تابع داری، یہ حقیقی ذکر ہے. زبان کا ذکر، دل کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، یہ حقیقی ذکر ہے.
کہ جب جو حکم متعلق ہو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کا یہ حکم ہے ہم اس کو پورا کرنے جا رہے ہیں، تو یہ ہمہ وقت کا ہے۔ نماز کی تو تھوڑی دیر کی ہوتی ہے اور تمام احکام کو بجا لانا یہ ہمہ وقت کے لیے ہوتا ہے کہ جب جو حکم متعلق ہو اس کو پورا کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمازوں کے ذکر کے بعد کہ جب تم نمازیں پڑھ چکو جو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی یاد تھی، اللہ کی عبادت تھی، آگے تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ ہر حال میں تم اللہ کے حکم کو بجا لاؤ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ ہاں، جب حالت خوف کی جو نماز کی کیفیت تھی جس میں بڑی جو ہے رعایت دی گئی، بڑی گنجائشیں دی گئی، سہولتیں دی گئیں، جب وہ کیفیت ختم ہو جائے، خوف جاتا رہے، دل مطمئن رہے، تو اب نماز کو نماز کی طرح پڑھو۔ یہ نہیں کہ جو ہے سفر میں جیسے اختصار کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے یا جو ہے جلدی جلدی پڑھ رہے تھے، یا جو ہے حالت خوف کے اندر یہ تھا کہ تم جو ہے مختصر نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ اب جب نماز پڑھو گے جبکہ اطمینان کی کیفیت ہے تو تعدیل ارکان اور قرات کو سنت کے مطابق کرنا اور اپنے رکوع سجدے کو خوب ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا، تو اب نماز کو درست طریقے پر پوری نماز پڑھنا ہے اور اطمینان والی نماز پڑھنا ہے اور اپنے اپنے وقت پر پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز جو مسلمانوں پہ فرض فرمائی ہے وہ ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مسلمانوں کے ذمے ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے، لہذا اپنے اپنے وقت پہ پڑھو، بلکہ جو وقت مستحب ہے اس مستحب وقت میں پڑھو، اور جائز وقت سے تو آگے مت نہ پڑھنے دو ورنہ قضا کہلائے گی۔ تو اس لیے وقت پر اب اس میں 2 وقتوں کی نماز ایک ٹائم میں پڑھنا اس کی ممانعت نکل آئی کہ 2 وقتوں کی نماز ایک وقت میں پڑھنا اس کی گنجائش نہیں ہے، سفر میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، بعض ائمہ کے نزدیک سفر میں ظہر عصر کی نماز کو، مغرب عشاء کی نماز کو جمع کرنے کی اجازت دی جاتی ہے سفر کی ضرورت سے، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے کی جو بھی احادیث ہیں جس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے 2 وقتوں کی نماز ایک وقت میں ادا فرمائی، وہ جمع سوری کی شکل ہے۔ جمع سوری کے مطلب صورتاً جمع ہونا معلوم ہو رہا ہے، حقیقت میں وقت کے اعتبار سے ایک وقت میں 2 نمازوں کا پڑھنا نہیں لازم آ رہا ہے۔ اس پر اعلاء السنن میں بڑی لمبی بحث کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز اتنی تاخیر سے پڑھی جائے کہ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب ہو۔ اب ظہر کی نماز پڑھ چکے، عصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھی جائے کہ جو عصر کا نماز کی ابتدا کا وقت اور شروع کا وقت ابھی شروع ہی ہوا ہے، تو اس سے محسوس ہوگا کہ ہم نے 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لی، حالانکہ ظہر کا بھی ٹائم باقی تھا، اور جب ظہر کا ٹائم نکلا تو فوراً عصر پڑھ لی، تو اس سے شبہ ہوا کہ 2 نمازیں ایک وقت میں پڑھی گئی، حالانکہ 2 نمازیں ایک وقت میں نہیں پڑھی گئیں، دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھی گئیں۔ دیکھنے میں صورتاً یہ لگا کہ 2 نمازیں ایک وقت میں پڑھی گئیں۔ یہی حال مغرب عشاء میں ہوا کہ مغرب کی نماز تھوڑی تاخیر سے ہوئی، اور جو ہے بعض ائمہ کے نزدیک عشاء کا وقت مغرب کے آدھے گھنٹے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، تو عشاء کا وقت جو ہے آدھے گھنٹے بعد جو شروع ہو جاتا ہے اس میں پڑھ لی گئی۔ اب یہ لگا کہ 2 نمازیں ایک وقت میں پڑھ لی گئی، تو اس سے کی وجہ سے بعض علماء نے اس کی گنجائش دی ہے، اور اگر نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہو تو اپنے علماء نے بھی اس بات کو گنجائش دی ہے کہ قضا ہونے سے بچانے کے لیے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا یہ کہ عصر کے ٹائم میں سے پہلے نکل رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ چکے ہیں، عصر کا وقت جو ہے ابھی شروع نہیں ہوا ہے، لیکن دوسرے اماموں کے نزدیک شروع ہو گیا ہے، تو آپ جو ہے کسی کے نزدیک بھی عصر کا وقت شروع ہو گیا ہے تو اول وقت میں آپ نماز پڑھ لیں تاکہ عصر کی نماز قضا ہونے سے بچ جائے۔ ایسے ہی عشاء کا معاملہ ہے کہ عشاء کی نماز اتنی جلدی پڑھ لیں کہ اپنے یہاں تو وقت نہیں ہوتا، چونکہ وقت کے شروع ہونے میں یا ختم ہونے میں بھی اختلافات ہیں، تو اس میں دوسرے امام پر عمل کرنا اپنے جو ہے مطلب کے لیے یا یہ کہ اپنے نفسانیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ قضا ہونے سے بچانے کے لیے۔ مثلا آج کل کے جو حالات ہیں کہ آج کل سفر کی حالت میں ہم نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، ٹرین میں نماز پڑھے تو بھی خطرات ہیں، ملک میں جو حالات چل رہے ہیں کہ نماز پڑھنے پر آپ کو جو ہے عوامی مقامات پر، اسٹیشنوں پر نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے، اور جو ہے اس میں تو اگر ایسے صوبے میں ہیں جہاں پر اس طرح کی تنگیاں ہیں، کیونکہ ہندوستان کے مختلف صوبوں کے مختلف حالات ہیں، آپ جو ہے ایسے صوبوں میں پڑھیے جہاں ہماری ظالم حکومتیں نہیں ہیں مسلمانوں پر جو ہے ظلم ڈھانے والی، تو وہ کچھ نہیں منع کرتے، نہ کوئی آپ پر کیس ہوتا ہے،
لیکن آپ ایسے صوبوں میں ہیں جہاں پر جو ہے اس طرح کی چیزوں پر فساد جو ہے لوگ کھڑا کر دیتے ہیں، نماز پڑھنے پر جو ہے ان کو موقع مل جاتا ہے اور اس کو ویڈیو وغیرہ بنا کر پریشان کرنے لگتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ اس طرح عمل کر لیں کہ نماز قضا ہونے سے بچ جائے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ دین پر عمل کرنے کی شکل ہوگی، نہ کہ چھوڑنے کی، اور اپنے اس میں نفسانیت کا دخل نہیں ہوگا. اس طرح اپنے علماء نے کچھ گنجائش دی ہے. بہرحال وہ اس پر بات نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز مسلمانوں کے ذمے ایسا فریضہ ہے جو اپنے وقت سے ہے، لہذا بغیر عذر شدید کے 2 وقتوں کی نماز ایک ٹائم میں پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے. آگے کی آیت جو ہے پھر جہاد سے متعلق ہے. غزوہ احد کے موقع پر یہ ہوا تھا کہ صحابہ کرام کو بہت زخم آئے اور عارضی شکست ہو گئی. حقیقت میں اس کو شکست نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ شکست میں تو یہ ہوتا ہے کہ دشمن کا زمین پہ قبضہ ہوتا ہے، دشمن کے ہاتھ میں قیدی جو ہے لوگ قید ہو جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں. ایک بھی قیدی گرفتار نہیں ہوا، کسی زمین پر ان دشمنوں کا قبضہ نہیں ہوا. ہاں یہ ہوا کہ نقصان ہو گیا مسلمانوں کا، کچھ شہادتیں زیادہ ہو گئیں، تو اس کی وجہ سے زخم خوردہ تھے مسلمان. اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ قوموں کے دشمن قوم کے تعاقب کرنے میں، پیچھا کرنے میں بالکل سستی مت دکھاؤ. مایوسی تو کو دور کی بات، سستی بھی، کمزوری بھی مت دکھاؤ. اگر تمہیں یہ خیال ہو رہا ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچی ہوئی ہے، زخم خوردہ ہو، ٹوٹے ہوئے ہو، تو تمہارا دشمن بھی تو ٹوٹا ہوا ہے، تمہارا دشمن بھی تو زخم کھایا ہوا ہے، تمہارے دشمن کو بھی تو چوٹیں آئی ہیں. جب وہ لڑنے پر آتا ہے تو تم حق پر ہوتے ہوئے کیوں نہیں لڑتے؟ اور بڑی بات تو یہ کہ تمہیں جو کچھ تکلیف، مصیبت، پریشانی، شہادت پیش آئے گی، تمہیں اللہ کی ذات سے ثواب کی امید ہے، اور دشمن کے لیے تو ثواب کی کوئی بات ہی نہیں، کیونکہ وہ آخرت کے قائل نہیں. لہذا جو ہے تمہارے لیے تو امید افزا بات یہ ہے کہ تم اللہ سے ثواب کے امیدوار ہو، جس کے دشمن امیدوار نہیں ہے. تو یہ اس سے ایک روحانی قوت تمہیں حاصل ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی پیش نظر کر رہے ہو. اس سے ایک مومن کو روحانی تقویت، روحانی قوت اور تائید حاصل ہوتی ہے کہ ہم فتح ہو یا شکست، ہم کسی بھی حال میں ناکام نہیں. لہذا جو ہے اس سے ایک مضبوطی ایک مومن کو حاصل ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا تمہیں تو مضبوطی حاصل ہے، تم کیسے جو ہے پیچھے ہٹنے والے ہو سکتے ہو. چنانچہ اس کے بعد جو دشمنوں کی طرف سے یہ خطرہ پیش آیا تھا، اس کے 4 پارے میں تفصیل گزر چکی ہے کہ سفیان اور جو ہے کفار کے سرداروں نے کہا کہ ارے ہم تو غلبے کے قریب ہو گئے تھے اور ہم نے تو اتنا نقصان جو ہے مسلمانوں کو پہنچا دیا تھا، یک بارگی پھر چل کر کے ان پر حملہ کریں، وہ ٹوٹے ہوئے ہیں اندر سے، تو ہمیں موقع مل جائے گا، ہم ان کو جو ہے غلبہ پالے ان کے اوپر. تو یہ خبر کسی نے یہاں پہنچا دی مدینہ منورہ میں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہم ہی لوگ جو ہے ان کے مقابلے کے لیے پہل کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ صرف وہ لوگ چلیں گے جن کو چوٹیں آئی ہیں، جو ہمارے ساتھ غزوہ احد میں شریک تھے، صرف وہی لوگ چلیں گے، نئے لوگ شریک نہیں ہوں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد آئی کہ جب یہ پتہ چلا دشمنان اسلام کو، کافروں کو، کہ وہ تو خود ہی ہمارے تعاقب کے لیے آ رہے ہیں، ہم تو سوچ رہے تھے وہ تو ٹوٹ چکے ہیں، لہذا ہمیں تھوڑی سی اور ہمت کرنی چاہیے. تو وہ بزدل ہو کر کے بھاگ گئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیش قدمی سے دشمن کو ٹکنے کا موقع نہیں ملا. تو بہرحال یہ 2 آیتیں، جس میں سے ایک میں ذکر کا اہتمام کرنے کی، اور نماز کے علاوہ دیگر حالتوں میں کہ جو لوگ نماز کے عادی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ذکر کے بھی عادی بنے. یہ نہیں کہ صرف نماز 5 وقتہ پڑھ لیتے ہیں، اتنا کافی نہیں ہے. باقاعدہ حکم دیا جا رہا ہے اور امر کے ساتھ کہا جا رہا ہے، اور اس کو آسان بنانے کے لیے یوں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے بغیر کسی قید کے تم ذکر کرو. اب ذکر میں کیا ہے؟ کلمہ بھی ہے، درود شریف بھی ہے، استغفار بھی ہے، تیسرا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ ہے، اور اپنے اپنے وقت کی دعائیں ہیں. جو آدمی کو کچھ بھی جو عمل کر رہا ہوتا ہے، ہر عمل کی ایک دعا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو یہ ہمہ وقت کا ذکر ہو جاتا ہے. پانی پی رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، کپڑے پہن رہا ہے، استنجا کرنے جا رہا ہے، کہیں بازار میں جا رہا ہے، بازار میں ذکر کرنا، چوتھا کلمہ پڑھ لیا، ذکر ہو گیا. تو فرمایا کہ یہ ذکر سے غافل نہ ہوا کرو. ہمہ وقت کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کچھ تو بنا رکھے ہیں، اور کچھ جو ہے تمہارے اختیار پہ چھوڑ دیے ہیں، جتنا چاہو اتنا جو ہے ذکر کر سکتے ہو. فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. جب تم نماز پڑھ چکو، جو سفر کی نماز ہے اوپر ذکر آیا، یا جہاد کی حالت میں خوف کی نماز ہے، جب تم اس سے فارغ ہو جاؤ تو
وہ تو تم نے مختصراً اور سفر کی رعایت سے پڑھی، لیکن اب جو ذکر کا معاملہ ہے وہ تمہارے لیے اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہے۔ دشمن کے مقابلے میں ہو تو بھی ذکر جاری رکھو۔ فذکروا اللہ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، قیاماً کھڑے حالت میں بھی، قعوداً بیٹھے بھی، وعلی جنوبکم اور لیٹے بھی، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ بستر پر لیٹے ہو کلمہ پڑھتے رہو، سوتے سوتے کلمہ پڑھتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے، اسی حال میں نیند آ گئی۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پس جب تم خوف کی حالت تم سے جاتی رہے، تم اطمینان کی پوزیشن میں ہو، میدان جہاد میں نہیں ہو، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یا سفر میں نہیں ہو، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو اب نماز کو درست طریقے پر پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے اس طرح کا فریضہ بنایا گیا، موقوتاً جو وقتوں کے ساتھ مقرر ہے۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور اے مسلمانوں تم دشمن قوم کے تعاقب میں ہمت نہ ہارو، بزدلی مت دکھاؤ، کمزور مت پڑو۔ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تم جو ہے تعلمون تکلیف میں ہو، زخم خوردہ ہو، ٹوٹے ہوئے ہو، فانہم یعلمون کما تعلمون، تو بے شک وہ بھی تو زخم خوردہ ہیں جیسا کہ تم جو ہے تکلیف میں ہو، یعنی وہ بھی ٹوٹے ہوئے تھکے ہوئے ہیں، جیسے تم تھکے ہوئے ہو تو ایسے تمہارا دشمن بھی تھکا ہوا ہے، وہ بھی تو سامنے تھا۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تمہیں تو ایک بڑی قوت یہ حاصل ہے کہ تم اللہ سے ایسی چیز کے امیدوار ہو کہ دشمن اس کا امیدوار نہیں ہے، یعنی اللہ سے اللہ کا قرب اور اللہ کی طرف سے ملنے والے ثواب اور اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے، اس کے حکم میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تمام دین دنیا آخرت کی حاجتیں پوری فرما، ہم سب کو اپنا نیک بندہ بنا، ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ گناہوں سے نفرت اور نیک کاموں نیک عمل سے محبت پیدا فرما، اللہ نیکی اور نیکوں سے مناسبت پیدا فرما، بروں اور برائیوں سے اللہ دوری اختیار کرنے والا بنا، اللہ دنیا بھی اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا، اے اللہ اس وقت دنیا میں جو حالات مسلمانوں کے خلاف چل رہے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کی خاص مدد فرما، اس ملک میں بھی امن و امان کو برقرار فرما، ملک میں امن و امان کی فضا اور ملک میں امن و امان کے حالات پیدا فرما، اے اللہ دشمنان اسلام کی طرف سے اے اللہ کفر و شرک کے غلبے کے لیے جو انتھک کوششیں ہو رہی ہیں، اے اللہ توحید کو مٹانے اور اسلام و مسلمانوں کے خلاف جو اے اللہ جذبات ہیں، اے اللہ انہیں بھی ہدایت نصیب فرما، اے اللہ جن دشمنان اسلام کی قسمتوں میں ہدایتیں نہیں ہیں اور اے اللہ وہ اسلام و مسلمانوں کے خلاف اس ملک میں اے اللہ قدم بڑھا رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا کر اے اللہ ان کو بھی نیست و نابود فرما، ان کے ارادوں منصوبوں کو بھی نیست و نابود فرما، اے اللہ مسلمانوں کی خاص مدد فرما، اے اللہ وہ حکومتوں سے بھی محروم ہیں، اقتدار سے بھی محروم ہیں، اے اللہ ہر طرح سے اے اللہ محرومی کا شکار ہیں، اے اللہ اور اے اللہ یہ سب ہمارے دینی زوال کے بعد یہ دنیاوی زوال آیا ہے، اے اللہ ہمارے اندر جو دینی زوال آیا اس کو بھی دور فرما، اے اللہ ہمیں دین سے بھی تعلق رکھنے والا بنا، قرآن و سنت سے بھی قریب ہونے والا بنا، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو جو ہے اللہ اجتماعی کوتاہی میں مبتلا ہوئی ہے،
اے اللہ تیرے حکموں کو توڑا ہے، اے اللہ تجھے ناراض کیا ہے، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، اے اللہ اپنے غضب کو دور فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی خاص مدد فرما، اے اللہ دشمنان اسلام جہاں جمع ہو کر اے اللہ کفر و شرک کے مظاہرے کر رہے ہوں، اے اللہ انہیں آندھی طوفان کے ذریعے سے انہیں تباہ فرما، اے اللہ اپنے خاص فضل فرما، اے اللہ غزہ کے مسلمانوں، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ پورے خاندان اجاڑے گئے، اے اللہ معصوم بچوں کو اے اللہ ہلاک کیا گیا، اے اللہ عورتوں پر ظلم ڈھائے گئے، اے اللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بے گھر اجڑے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی باز آبادی کی صورتیں پیدا فرما، ظالم اسرائیل کا اے اللہ صفحہ ہستی سے خاتمہ فرما، مسجد اقصیٰ کی اے اللہ بازیابی کے لیے جو مجاہدین کوششیں کر رہے ہیں انہیں کامیاب فرما، اے اللہ مسجد اقصیٰ کو اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے حوالے فرما کر اے اللہ ظالموں کا جو بھی تسلط ہے اے اللہ وہ ختم فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ پورے عالم اسلام کے حال پر رحم فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، باطل اہل باطل کو سرنگوں فرما، حق اہل حق کو سر بلند فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی جو انفرادی حاجتیں ہیں، گھریلو ضرورتیں ہیں، خاندانوں میں جو لوگ بیمار ہیں، اے اللہ طرح طرح کی بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، سب کے علاجوں کو کامیاب فرما، سب کے آپریشنوں کو کامیاب فرما، اے اللہ جو مرحومین ہوئے سب کی مغفرت فرما، جملہ مومنین مومنات کی مغفرت فرما، اے اللہ سب کے درجات بلند فرما، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، تیرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی خیر کے لیے ان کی دعائیں مانگی ہم سب کے حق میں قبول فرما، جن چیزوں سے پناہ چاہیے اللہ ان تمام چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.